کہ آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں، لائف کو انجوائے کریں۔ اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں، ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں، میدان جنگ میں کٹتے تھے، شہید ہوتے تھے، بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربا، ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو، زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے، وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی، غربت کی، مہنگائی کی۔ ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں، ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو خوش رہنا سیکھو۔ اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہے، ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں مل رہا ہے، یوں نہیں مل رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے، بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے، اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے، بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے۔ کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو، کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا، ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا، کتنا غصہ آتا ہے نا۔ آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو، کبھی اچھا بھی بول دیا کرو۔ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے، مہمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کرے، آ جائے کھانا کھا لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ، بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو، تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا، آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری خوشیاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا، بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا، اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا۔ اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں، سمجھتے ہو؟ غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ غم صرف ایک اٹھاؤ، آخرت کا غم۔ کون سا اٹھاؤ؟ آخرت۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے، تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں، عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو ہو نہیں رہی، آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی؟ اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اس پہ غنیمت ہے بھائی۔ تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے وہ، کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی؟ اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی، اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے۔ پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے۔ بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو، دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں، میں یہ ٹیبلٹ۔ آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا، یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں۔ غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مالدار، جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے، اس کو شوگر ہی نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو، لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو، سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے، بس ہم ٹھیک ہیں، بہترین ہیں۔ یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا، آپ کھا لیں، ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے۔ اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا، وہ تو کھلے عام کھاتا ہے۔ اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں، وہ کہلاتی ہیں دوائیں، جیسے ملٹی وٹامن گولیاں، یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا، جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں، ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے، تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں، ہم سب ٹھیک، سب کیا چل رہا ہے، اوکے کی رپورٹ چل رہی۔ جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں، بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے، لیور ٹھیک ہے، آپ کا کڈنی ٹھیک ہے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس، لیب سے رپورٹ ہے، وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے، تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا۔
تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں، آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں، میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں، میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے، وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی، اس کا مطلب واقعی اوکے ہے، باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی رپورٹ ہے۔ جب بھی کوئی مسلم، اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی، زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے، خوش ہی رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ اچھا، مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے۔ پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے، 4 شادیاں 3 شادیاں، لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان۔ اب پتہ ہے کیا ہے؟ ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں، ہاں جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟ اوکے کی ہوں گی نا۔ یہ جو کھلکھلا رہے ہیں ممبر پہ، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خوشی ہیں الحمدللہ، ہمیشہ سے اللہ نے خوشی رکھا ہے، ہماری ضرورتیں اتنی محدود ہیں اور اللہ خوشی رکھے ہمیں، لیکن لوگ نہ کسی حال میں الحمدللہ خوش نہیں ہے۔ ان کو یہ ہے کہ پہلے پھٹ پٹی پہ گھوم رہے تھے اس کی ٹینشن، اب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو اس کی بھی ٹینشن یہ لوگ لے رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی ٹینشنیں ہیں، آپ جتنی چاہو پڑھا لو۔ ہم جب کسی کو ریوو میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے، ہم اپنی پھٹ پٹی پہ گھومتے تھے، اس وقت بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جب ہم ریوو میں آ رہے ہیں تو بھی ہمیں ٹینشن نہیں ہو رہی۔ آپ کو پہلے بھی ٹینشن تھی کہ مفتی صاحب پھٹ پٹی میں گھومتے اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہیں۔ میری پھٹ پٹی بائک دیکھی آپ لوگوں نے؟ ایسی ایسی بائکیں میں نے رکھی ہیں نا جن کے ماڈل ہی ختم ہو چکے ہیں، یعنی مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی۔ میں نے رکھی ہے ہونڈا 110، کبھی نام سنا؟ ہونڈا 110 روزانہ صبح بائک کی بات کر رہا ہوں، دھکا لگتا تھا اس کو۔ ہم اس وقت اس سے زیادہ خوش تھے جتنے اب ہیں۔ میرے جو بچپن سے میرے ساتھ ہے نا وہ مجھے زیادہ جانتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیشہ میری باتیں کروڑوں کی رہی ہیں اور دکان میرے پاس پکوڑوں کی رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ جو میرے بچپن کے دوست ہیں وہ جانتے ہیں پیسوں کی تو ہمارے کبھی بات ہی نہیں کی، ہم نے نہ پیسہ کمانے کی کبھی فکر کی ہے۔ تو پھر ہم نے گاڑی جب میں نے خریدی نا ایف ایکس، پرانا ماڈل جس کی چھت پچکی ہوئی تھی، 40,000 قسطوں پہ میں نے گاڑی لی تھی، 40,000 قسطوں پہ، 3,000 منتھلی قسط تھی۔ لوگ کہتے تھے اتنی سستی قسطوں پہ کہاں سے مل گئی؟ جب گاڑی دیکھ کے کہتے تھے مفتی صاحب کسی نے آپ کو چونا لگا دیا ہے، یعنی اس پہ بھی مہنگی ہے۔ اسی میں ہم رشتے لینے جا رہے ہوتے تھے تیسری شادی کے، اس کو کہتے ہیں دکان پکوڑوں کی اور باتیں کرو، خوشی خوشی جاتے تھے، خوشی خوشی۔ اسی گاڑی کو دیکھ کے رشتے ریجیکٹ بھی ہوتے تھے، پھر بھی ہم اب سے زیادہ خوش تھے الحمدللہ، اب سے جتنے اب خوش ہیں اس سے زیادہ خوش تھے۔ تو نہ ایف ایکس میں ہم پریشان تھے، میں تو اس پہ خوش ہو رہا تھا یار ہماری اوقات تو ایف ایکس کی بھی نہیں ہے، 40,000 قسطوں پہ منتھلی۔ وہ خریدی کیوں میں نے؟ میرے پاس سہراب موٹر سائیکل تھی، سہراب کا نام سنا؟ اچھا، اصل میں میرے پاس تھی جی ٹی او 125۔ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا، پیسے ملے، ہم نے کہا اب گاڑی ہلکی نہیں رکھے، ہمارے شوق ہمیشہ سے بادشاہوں والے رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں جی ٹی او 125 کاواساکی سے بہتر کوئی بائک نہیں ہوتی تھی، جو کراچی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، سب سے لگژری بائک یہی تھی۔ تو میں نے وہ خریدی تھی اور اس کو میں نے 20,000 کلومیٹر تک چلایا ہوگا کم از کم، کیونکہ 70 کلومیٹر تو جامعۃ الرشید آنے جانے کی ڈرائیو تھی میری نیول کالونی سے۔ ایسی لگژری بائک ہم نے رکھی ہوئی تھی، پیسہ بچاتے نہیں تھے ہم، اس کی ٹنکی میں ہی جو بھرنے میں پیسہ لگتا تھا، تو ہم نے ہمیشہ سے سوچا کیا ہے، اوپر ہی کا سوچا ہے۔ جس کو بچانے کی فکر ہوتی ہے نا، وہ مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے، وہ ٹینشن لیتا ہے۔ ہمیں مالدار بننے کا شوق شروع سے الحمدللہ تھا ہی نہیں، ہم نے کہا جو ہے یار انجوائے کرو لائف، بیویاں بھی رکھو، بائکیں بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، اور کھاؤ بھی اچھا۔ 3 چیزیں ہمیشہ سے خاندانی رکھنے کی کوشش کی ہے میں نے، ایک شادی پہ خرچ کرو، دوسرا خوراک ہمیشہ ٹائٹ ہے میری، ایسی خاندانی خوراک کم۔ بھائی زبان کی لذت جو ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، خوراک پہ کمپرومائز ہی نہیں کیا، ہمیشہ اچھا کھایا ہے الحمدللہ۔ میں کھاتا تھا نا مدرسے میں، تو طلبہ سمجھتے تھے بڑا ہی لینڈ لارڈ ہے، کوئی قرضے مانگ رہے ہوتے تھے مجھ سے، قرضے، اور جس وقت جس چیز کا دل چاہا کھا لیا،
جتنے پیسے ہیں نا کھا لو بس, بچانے کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم نے بائک رکھی ہوئی تھی, جب میں پیٹرول ڈالتا تھا اس میں ٹینکی بھرنے میں ٹائم لگتا تھا, لوگ دیتے پتہ نہیں کون لینڈ لارڈ ہے یہ, حالانکہ بس وہ پیٹرول ہی کے ٹوٹل پیسے ہیں, اب ختم. بچایا کچھ نہیں, کیونکہ ہمیں مالدار بننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا. اسی طرح پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ ابا کی وراثت ملی, ہم نے جی ٹی او 125 خریدی اور پیسے کاروبار میں لگا دیے کہ چلو جی منتھلی ارننگ ہوگی. وہ میں نے واقعہ کئی بار سنایا ہے, سارے پیسے کاروبار میں ڈوب گئے. لوگ الحمدللہ جس جس کو دیتا گیا وہ لے کے بھاگتے رہے الحمدللہ. اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا, تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے ہم نے سستی بائک خریدی سہراب. اب پتہ نہیں آتی ہو, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی, اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے. ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور اگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو جی میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے. 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, یہ بائکیں بہت ہو گئی. 4 پہیوں پہ آئیں کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی, وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں میں مل گئی گاڑی ہمیں, ایف ایکس. چاروں ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر میں. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. ایف ایکس میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو آپ. یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے, یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت. خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراٹ لے لی میں نے. 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں. وہ محلے میں کہیں سے مل. ہم آ گئے کس پہ, شیراٹ پہ. تو شیراٹ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں یار. ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی, شکر کی توفیق مل رہی تھی نا. مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی. لوگ میں کہا یار میری اوقات تو نہیں ہے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہماری تنخواہیں دیکھو, جذبے دیکھو ہمارے. تو یہ گاڑی مل, میں تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں, کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا, لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے, میری بھی بڑا استقبال ہوا. میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب ایف ایکس میں نہیں بیٹھنا, جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ ایف ایکس سوٹ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا ایسی کی تیسی بھائی, ہم کس میں بیٹھیں گے, اپنی ایف ایکس میں.
تو اللہ نے بےعزتی لکھی ہوئی تھی، جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی، 6 آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو، یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا، تو وہ، اور ہم نے انجوائے کیا، ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ذلت بولو نا، نہیں ہے ان چیزوں کیا ہو، ہمارا مقصد تھا بیان کرنا، بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں گدھے پہ جاؤں، میں گھوڑے پہ جاؤں، میں سائیکل پہ جاؤں، میں ایف ایکس میں جاؤں، میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے نہیں بتا رہا، خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہے بھائی تم لوگوں نے، بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے، وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو پھر۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے، اللہ نے 125 دلا دی جی ٹی او، ہماری اوقات تو 125 کی نہیں، اللہ نے ایف ایکس دلا دی، ہماری اوقات تو ایف ایکس کی ہے، اللہ نے شیراٹ دلا دی، نہیں یاری بات سمجھ میں، ہم شیراٹ میں گھوم رہے ہیں بھائی، بڑا انجوائے کر رہے ہیں، وہ شیراٹ بھی گئی، کیسے گئی، بڑا دکھ بھلا واقعہ ہے، مجھے ایک فراڈی مل گیا، بس فراڈی بہت ملے ہیں، وہ شیراٹ، اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے، شیراٹ بک گئی میری، اب جب شیراٹ گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے، ٹھیک ہے، تو میں پھر یہاں سے بسوں میں جاتا تھا، W11، اب میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا تو مجھے W11 میں لوگ پہچاننے لگے تھے، مفتی صاحب آپ بس میں، 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آ رہا تھا وہاں اترنے، یار آپ بس میں، تو میں کہا بھائی میرے بس میں ہی جانا رہ گیا ہے ابھی، اس کے علاوہ میرے بس میں ہے نہیں، تو میں خوش تھا اس پہ، اور اللہ کی قسم خوش تھا، اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں، میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے، اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا، ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا، جذبے اسی طرح، رشتے نہیں، گلگت جا رہا ہوں رشتوں کے لیے، لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا، بھائی میری ٹوٹل میری یہ ارننگ ہے منتھلی، اس میں اللہ کا شکر ہے گزارا اچھا ہو رہا ہے، تو آپ کی بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا، انہوں نے کہا نہیں ہوگا، ہم نے کہا جاؤ، نہیں ہوگا تو باڑ پہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کسی کے سامنے بھیک تھوڑی مانگنی ہے، ایسی کی تیسی، اچھا خیر، پھر مل بھی جاتے ہیں رشتے، تو اسی غربت میں ہماری تیسری بھی ہو گئی الحمدللہ، کتنی ہو گئی، تیسری، اچھا بھائی، تو ہمیں اس کی بھی خوشی کہ اوقات ہماری ایک کی بھی نہیں ہے، اور شادیاں کتنی ہو گئی، ہو جاتی ہیں، یہ میں آپ کی بھی ہو جائیں گی، اور اچھے اچھے لوگ مل گئے مجھے، لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے، ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا، ایسے ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے، اب میں ان کو واقعات سناؤں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، کیسے کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایک تھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے، لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا، کل کہاں سے، اگلے مہینے، بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا۔ پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا، ایک بڑا خرچہ، یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈیلیوری آپریشن سے ہوگی، آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس، بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا، اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں، وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، تو میں کیا کرتا بھائی، کوئی بات نہیں، سسرال سے فون آیا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے، دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے، مجھے نہیں، بس دماغ لڑایا کہ کیا کرو، کوئی بات نہیں، گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بیچ دو اس کو یار، کیا خیال ہے بھائی، بھائی گھر میں سب چیزیں بیچ دو یار، ابھی ضرورت پوری کرو، کوئی بات نہیں پھٹے پہ سوئیں گے یار، کیا ہے اس میں، بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت، اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ، صبح رات کی بچی بھی، میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں، سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ، نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں، ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں، تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے، تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی، ایک اضافی، میں اس کے پاس گیا، اس سے میں نے معذرت کی، وہ ایک اضافی چیز تھی، اس کی دماغ نہیں آ رہا تھا میرا، میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے، بہت ہی قریبی جگری دوست، انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے، ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کے ابھی کیس ہے، ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا، وہ آئے انہوں نے مجھے پیسے دیے، تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرضہ ادا کر دوں گا، تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے، وہ معاملہ تو نمٹ گیا، بچہ ہو گیا الحمدللہ، وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے،
पुराना तो बड़ा हो गया, उसको नहीं पता, उसको भी ये वाक्य नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं क्या पैसे ही नहीं है, उल्लू है यार। बाज दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता और रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा कराने। मैंने कल, मेरे यही था कि अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की, वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझसे मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, वो कहता मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा, क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है, अल्लाह जानता है। अंदर से जो मैं खुश हो रहा था ना कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और एक ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे ताइफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया। पूछो क्यों? अगर मैं अपनी खुशी का इजहार करता ना उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूं, उसके जहन में ये बात आती कि ये बेचारा बहुत गरीब है, कभी इतना खुश हो रहा है, वतन इतनी रकम पे कोई इतना ज्यादा खुश बोलते क्यों नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। नॉर्मली शुक्रिया अदा किया मैंने, दुआएं बहुत की फिर उसके लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कि अल्लाह इसने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, तो इसके माल में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे। इसको क्या पता कि इसने मेरे साथ किया है, लेकिन मैंने उसका जबान से ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं किया। क्योंकि आप किसी को एक अमाउंट दें और वो बिछा चला जाए, उसके दिल में आ सकता है कि लालच पैदा हो गई, ये दोबारा भी निकलवाना चाह रहे हैं। उसके दिल में आ सकता है अच्छा यार हमें तो पता नहीं था इनके माली हालात इतने खराब चल रहे हैं, ये इतनी सी रकम पे इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने दुआएं उसके लिए बहुत, जब अल्लाह ने मेरी माली हालात अच्छे कर दिया, बहुत अच्छे हालात हैं, फिर मैंने उसको ये वाकया सुनाया। मैंने कहा आपने जो 12 साल पहले मेरे साथ ताउन किया था ना, आपको नहीं पता था आपने कितनी बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने इतनी देर आपके लिए बैठ के दुआएं मांगी, इतना बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। मैंने कहा उस वक्त मैंने इसलिए शो नहीं किया कि आप समझते पता नहीं यार ये क्या चल रहा है मार्केट में, समझता है कि नहीं समझता है। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आता रहा, बहुत से रिश्ते हमारे रिजेक्ट हो गए कि जी इतना तोला सोना, इतना। हमने कहा जाओ इतने तोले सोना। उन्होंने कहा कर्ज ले ले। मैंने कहा हम जब बच्चा बीमार था तो हमने कर्ज नहीं लिया यार, तो हम अब शादी करते हुए कर्ज लेता हुआ अच्छा लगेगा? आदमी लोग बोलेंगे हमारी एक एक नहीं हो रही है, चौथी के लिए कर्जे मांग रहे हैं। ये तो अय्याशी है ना, हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भाई हमने इस तरह से अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजारी। मैं नहीं कह रहा कि हमसे कभी कोई इस बारे में हो सकता है कुछ इस्तिग़ना के खिलाफ काम हो गए हों, तो लेकिन मकसद आपको बताने का ये है कि हम उस वक्त भी खुश थे, उस वक्त भी खुश थे। अव्वल तो मैं कहता हूँ डॉक्टरों के पास आप ऐसे हॉस्पिटल में लेके क्यों जा रहे हो बच्चों को जहां ऑपरेशन होता है? ये बड़ा मसला आजकल डॉक्टरों ने बना दिया, ये खर्चा खामखा के जिम्मे लगा दिया आपके। खैर बच्चे बड़े होते गए तो सारे ही खर्चे पूरे होते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिपोर्ट जो चल रही है 15.16 की रिपोर्ट चल रही है, तो अब तक भी सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। और फिर चौथी तो मेरी अब हुई है ना। लोग कहते हैं अब तो मौन से और रीवो में घूम रहे हैं तो शादियां तो होंगी। भाई 3 जो थी वो इस हालत में थोड़ी थी। तो जब आप बचाने की फिक्र करते हो, दौलतमंद बनने की कोशिश करते हो, तो स्ट्रेस में जाते हो। आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती रही, खुश रहो, अल्लाह मजीद पूरी करता रहेगा, खुशियां आती रहेंगी, टेंशनें खत्म होती रहेंगी। और मैं अब भी लोगों को कहता हूं कि ये जो मेरे हालात हैं किसी भी वक्त तब्दील भी हो सकते हैं। ऐसी हालत अल्लाह कर दे, आजमाइश में डाल दे कि खाने को रोटी न रहे, अल्लाह बचाए हमें ऐसी आजमाइश, लेकिन हो सकता है। फिर उस पे ये कोई नहीं कहे कि अच्छा इतनी शादियां, इतने बच्चे, खाने को रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बच्चे में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है और 20 बच्चों में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है। आपको अल्लाह पे ये ईमान रखना है कि रिस्क का ताल्लुक औलाद के होने या ना होने से, बीवियों के होने या ना होने से नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे 4 बीवियां खुश हैं, और ऐसे भी देखे एक बीवी को खिलाने के पैसे नहीं है।
اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے، پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا، ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا، اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے، اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے. آپ یہ سچی کہانی ہے، یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے، صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے، آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے، میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی، بزنس بھی کیا، اب تک کر رہا ہوں، نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے، مولوی لوگ، آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں، لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا، اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو، زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی ہم یہ باتیں کر رہے تھے، ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے، اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھی، بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں، اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وفا اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی، اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے، کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے. اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں، اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی بھی ہیں کہ جب پیدا ہوا تھا کمبخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجا ہے. تو آپ کو ڈبل نقصان، ایک ٹینشن کا نقصان، ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. اس لیے خوش رہا کرو. ٹینشن صرف ایک ہی پالو، آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا؟ اچھا، اس موضوع کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں، بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی 2 قسمیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی، وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں، دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں، ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا، ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں، اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے، یہ طبعی غم ہوتا ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں، یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے، اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے، تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا، آپ کا لگژری لائف تھی، وہ بنگلہ چھن گیا، آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار، 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے، 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی، وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی. تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں، تجھے ابھی بھی تو بہتوں سے اچھا ہے نا تو. وہ عقل کیا کرے گی، اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی، 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے، یہ سب کو ہوتا ہے، یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا.
دنیا دار کو کیا ہوتا ہے, اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میں 2000 میں رہتا تھا, میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں, یہ میری انسلٹ ہے, میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے, تیری توہین ہوئی ہے, تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی, بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے پھر ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر ہر وقت, طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نبی کی 9 بیویاں, جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالین امتعکن, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا؟ حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے, لیکن نبی آخری نبی ہے نا, تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا, گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے, اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سیلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے یہ کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو. فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا, تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے, اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا. تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا, اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو,
مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا؟ مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک 9 عمر لڑکی سے, تو اس 9 عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست, جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو, اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے, چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو, اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں, جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, 25 سال کا یہ PhD بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا, بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا, کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا, بیگم شارٹ. وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں؟ ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں, سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں, گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی, جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا, کوئی بات نہیں بیگم, میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں, رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے. ایک دم سے نہ نکال دو, پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو, ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں, 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو, مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن, اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن نہیں, ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی, وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں.
اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری, نہ بچے ہماری ٹینشن ہے, نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے, نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے, ہمارے میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے, مسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے. پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے, ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو, 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان. اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا, جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے, اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں, وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا؟ بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے, ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے. ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے بات ایسی کرے گا اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم, غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سے ہٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہیں نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں, ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں, وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے. اور
پگڑی باندھیں, مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں, مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, وہ آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا, میرے پاس بھی کوئی آئے گا اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے, اور پھر آپ نے کیا کیا, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں, چلو یار کچھ دن کا, وہ قرآن بھی پڑھائیں گے, تو قرآن پڑھ رہے اس بہانے. یہ آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے, وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم, اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس, تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں, دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ, آپ 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں, ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی. وہاں سے اس کے بعد پھر میرے بھائی, اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, 1 بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے بھائی, تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا, وہ یہ جواب دے گا. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. اچھا خیر, ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تو اب کیا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کیا فرمایا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہوگی نا تو غیرت ہوتی ہے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ اٹھے. اللہ سے مانگا کرو, یہ اسباب بھی اختیار کرو پیسہ کمانے کے, کیونکہ جو اسباب اختیار نہیں کرتا اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر گھر میں پڑے ہوئے ہو, محنت نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ بس اللہ ہی دے گا, تو پھر اللہ آپ کو بھکاری بنائے گا. یہ یاد رکھنا. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پوری کوشش کرنی ہے پیسہ کمانے کی, دماغ لگانا ہے. کیوں؟ رزق حلال عین عبادت ہے. الکاسب حبیب اللہ, محنت کر کے کھانے والا وہ اللہ کا دوست ہے. تو اب کیا ہے, ہمارے نبی نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ من یستعفف یعفہ اللہ. کیا مطلب؟ جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے, عفت کا مطلب رسوا ہونے سے بچانا, دامن داغدار نہ ہو, ذلیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے. اس سے پتہ چلا مانگنا کیا ہے, بول لو نا, ذلت ہے. ہاتھ پھیلانا کیا ہے, ذلت. تو جو چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلت ہے.
ہم تو سمجھتے ہیں میں اتنا چونا لگاتا ہوں بندے سے 2 منٹ میں اتنے پیسے نکلوا لیتا ہوں، یہ میرا کمال ہے۔ ایک چور کو پکڑا نا، کورٹ میں لے کر گئے، عدالت نے کہا یار تم نے اتنی خوبصورتی سے چوری کی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ چور کہتا ہے شکریہ سر، آپ نے میری اتنی تعریف کی، اتنا زبردست چور ہوں میں۔ جج نے کہا کم بخت میں تیری تعریف نہیں کر رہا، تیری برائی کر رہا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ، جو اپنے آپ کو رسوا ہونے سے بچانا چاہتا ہے اللہ اسے رسوائی سے بچاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسوائی سے تو بچ جائیں گے لیکن ٹینشن تو ہے نا، فاقے تو پڑ رہے ہیں، مصیبت تو ہے۔ اگلا جملہ نبی نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یُصَبِّرْهُ اللہ، اللہ اسے صابر بھی بنا دیتا ہے۔ اس ٹینشن میں اللہ سے مانگو صبر، تو اللہ کیا کرے گا؟ صبر دے دے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا نا بچے کو، تو فرعون نے پکڑ لیا اس بچے کو۔ اب قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ کی ماں دل برداشتہ ہو گئی، میرا بچہ کس کی گود میں چلا گیا ہے؟ فرعون کی۔ ماں تو ایک دم ہو جائے گی نا، اگر جا کے بتا دیتی کہ میرا بچہ ہے، فرعون نے فوراً قتل کر دینا تھا اس کو۔ لیکن عورت جذباتی ہوتی ہے، وہ انجام نہیں دیکھتی، وہ جذبات سے مغلوب ہوتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو باندھ دیا۔ کیا بلاغت ہے قرآن کی! موسیٰ کی ماں کے دل کو کیا کر دیا؟ رسیوں سے باندھ دیا، جیسے ہلے نہیں اپنی جگہ سے، دل برداشتہ نہ ہو۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یعنی صبر کی توفیق دی۔ اس صبر کی توفیق کو بیان کرنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ کی ماں کو کے دل کو ہم نے رسی سے کیا کر دیا؟ ایسے کس کے باندھ دیا، ہلے نہیں بھائی۔ جیسے کسی بندہ ہل رہا ہو نا، آپ اسے رسی سے کس کے بالکل بند کر دو، اب وہ گیا، یعنی وہ ہلنا بھی چاہے تو نہیں ہلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان بے صبرا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی توفیق ملتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں۔ ہلنا نہیں، چپ کر کے تمیز سے بیٹھا رہے، مجھ پر اعتماد اور توکل کر۔ اسی لیے قرآن میں نبی کو اللہ نے فرمایا وما صبرک الا باللہ، اے نبی آپ صبر کریں، لیکن آپ کا صبر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، یہ صبر بھی آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ آج ڈپریشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ صبر کرنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ جو ٹینشن آئی، جو مصیبت آئی، بس نکال دو فوراً جا کے۔ جو پہلے آ گیا نا وہ پٹتا ہے۔ آپ جب غصے میں بیٹھے ہو تو جو شروع میں آ گیا نا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث دیکھو، حضرت ابو سعید خدری واپس چلے گئے۔ کیوں؟ نہ ماں نے کوئی اعتراض کیا، نہ 10 سال کے بچے نے کوئی اعتراض کیا۔ کیوں؟ لیڈر کو دیکھ رہے تھے کہ لیڈر ہم سے زیادہ قربانی دے رہے، اور آپ کی صداقت پہ یقین تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری نے زندگی بھر کسی سے نہیں مانگا، یہاں تک کہ اپنا کوڑا بھی گرتا تھا نا اونٹ سے تو نیچے اتر کے اٹھاتے تھے، وہ کوڑا بھی نہیں مانگتے تھے کسی سے۔ حالانکہ یہ تو ٹھیک ہے کوئی کوڑا دے دو مجھے، میرا کوڑا، لیکن نہ 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 بس نہیں، تو مطلب نہیں، سب کچھ خود کرنا ہے، اب نہیں مانگنا کسی سے کوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ لیڈر کی طرف سے موٹیویشن مل رہی ہے، کیونکہ پتہ ہے لیڈر یہ بات بتانے کے پیسے بولو نا نہیں لے رہا، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ ہے تو لیڈر کے گھر میں اس سے زیادہ فاقہ ہے، اس سے زیادہ فاقہ ہے۔ تو اس لیے آپ اگر گھر میں سربراہ ہیں نا، بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو پہلے خود انسان کا بچہ بننا پڑے گا۔ یہ میں اصل میں ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کے لیے پورا میں نے واقعہ سنا ہے۔ اصل آپ کون سا میدان جنگ میں جا رہے ہو، جہاد میں جا رہے ہو، ماں باپ اور بھائیوں کو کٹوا رہے ہو آپ؟ تو ایکچولی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی انسان کی بچی بن کے رہے تو آپ کو پہلے انسان کا بچہ بننا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ میرے گھر میں اخلاق کا ماحول ہو، تمیز سے بات کیا کریں، تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو، اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا۔ باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے
پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں, تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے. ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا. ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے, جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا, غصہ کیوں کر رہا ہے, اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا. ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ, اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے, تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا. اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو, تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی, غصے سے نہیں. کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی, اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہو. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اس لیے میرے بھائی, جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو, تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا. 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو, تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو, ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے, چندہ جمع کرو, تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں آ رہی بات, چھوڑو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے, اب تو ایک آدھ ہوتا ہے, تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں, تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں, ٹی رہ گئی ہے, بیٹیاں نہیں ہوتی, ایک آدھ بیٹی ہوتی, وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی, اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں, خاندان ہوتے ہیں, چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا, تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا, تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو, ان کو ہدیے دو, ان کو پیسے دو, بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا, تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے, لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا, تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے, بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے, اب بھائی نہیں, ایک آدھ بچہ ہی بس, کیا سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا, پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار, سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے, ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن, بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے, اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں, ویسے بھی پالتا ہے, ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے, تو بلکہ پالتا کہاں ہے, خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے, تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ. آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا, ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے, یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے, تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے, کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے, ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے, ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے, وہ غریب ہیں, تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے, اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے, ضرورت کیا ہو. بھائی بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے, اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ.
تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا, وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتا چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا